بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے کا ذریعہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ روح کے بارے میں ہے، اور روح کو پاک کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، اس لیے کہ تمہارے لیے موجب پاکی ہے۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، جس چیز کا اعلان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ درود پاک ہے، جو انسان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ درود پاک انسان کو اور اس کی روح کو اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہاں تک کہ جن باعمل عالموں اور محدثوں اور فقیروں نے درود و اسلام پر کمر باندھی ہے، درود و اسلام کو کثرت سے پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کی برکت سے لاکھوں گناہ گاروں کی شفاعت کی بشارت انہیں اس دنیا میں مل گئی۔ ان فقیروں اور محدثوں کو انشاءاللہ تعالیٰ روز قیامت گناہ گاروں کو شفاعت کرنے کا حق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے، جیسا کہ عاشق رسول اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حالانکہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چند افراد کو دے دیا ہے، اور کیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، ایک بزرگ محدث عالم حضرت شیخ سلیمان جزولی، جن کی وہ شان تھی کہ پانچوں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا فرماتے تھے، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے شاذلی، تو قیامت کے روز 1,00,000 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، کیونکہ تو محبت اور اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے درود پاک پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ عاشقی فلسفہ یا فقیری فلسفہ یا محبت کا فلسفہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب خدا ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ عزت و منزلت عطا فرمائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود و اسلام پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راحتیں، برکتیں اور آسائشیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر بخش دے گا اور ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے سے جو انعامات ملتے ہیں ان کی فہرست بتانا تو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، رحمتیں، برکتیں، عافیت، رزق، عزت، یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کثرت سے محبت سے ضرور درود پاک پڑھیں۔